سماعت کر رہے تھے۔ کل ہم نے شب قدر کی فضیلت کے بارے میں احادیث شریفہ سماعت کی کہ شب قدر کیسی رات ہے کہ اس کو بیکار گنوانا نہیں چاہیے، وقت ضائع کر کے اسے گنوانا نہیں چاہیے، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، اس رات میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے کیا ہے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ وہ ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زائد عبادت کرنے کا ثواب آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ روز دن تمام روزہ رکھتے ہوئے، روز رات بھر عبادت کرتے ہوئے 1000 مہینے عبادت میں گزارنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، خالی وہ ایک رات عبادت کر لیے تو۔ اور ایک حدیث پاک میں جو اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر نصیب فرماتا ہے، یعنی ایمان پر موت نصیب فرماتا ہے۔ یہ سب اس کی برکتیں ہیں اس رات میں عبادت کرنے کی۔ اب وہ رات کو پہچانے کیسے کہ یہ رات شب قدر ہے، تو اس کی کچھ علامات احادیث شریفہ میں اور صحابہ اکرام نے اپنے اقوال میں اور بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات سے کیا ہے بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ رات بالکل روشن ہوتی ہے، یعنی آسمان ابر آلود نہیں ہوتا، پورا آسمان تاروں سے مزین ہوتا ہے اس رات میں، خوب تارے جگمگاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ موسم اعتدال پہ ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی، میڈیم موسم رہتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اس رات کی صبح میں جو سورج طلوع ہوتا وہ بغیر کرنوں کے نکلتا۔ سال کے 12 مہینے سورج جب نکلتا تو اس کی کرنیں ہوتی، مگر اس رات کی صبح، جس رات میں شب قدر ہو، اس کی صبح میں جو سورج طلوع ہوتا وہ بغیر کرنوں کے نکلتا۔ اب بزرگان دین فرمائے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، یہ ان کا اپنا تجربہ ہے۔ صحابہ اکرام اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جیسے نل کا پانی میٹھا کیسا رہتا نا، ایسا سمندر کا کھارا پانی، سارے کھارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ یہ سب اس رات کی برکتیں ہیں۔ اور اس رات میں کوئی درخت، کوئی چرند پرند، کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر سجدے میں نہیں جھکاتی، یعنی اس رات میں ساری مخلوق اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت بھی سجدہ کر دیتے اس رات میں، ایک خاص لمحے میں۔ یہ سب کیا ہے بیان کیا گیا اس کے علامات کے تعلق سے۔ تو یہ علامات اگر نظر آ رہے تو سمجھ جانا کہ شب قدر ہے، تو خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا۔ اب کوسی دعا زیادہ پڑھنا تو حضور فرمائے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو استغفار آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنا چاہیے۔ اس رات کو جس بندے نے پا لیا وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو پا لیا، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ تو اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لینا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے آئے ہیں حدیث میں آسان طریقہ بتا دے رہا ہوں۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر بول کے رکعت باندھ لینا۔ رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لینا، 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے بار پڑھے؟ 15 بار، یا پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے، صبح کلمہ پورا 15 بار پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 25 بار۔ اب رکوع میں گئے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 35 بار۔ رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 بار پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 45 بار۔
سجدے میں گئے اللہ اکبر بول کے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا ہو گیا؟ 55. سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا. کتنا ہو گیا؟ 65. پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ کے 10 بار پڑھنا. کتنا ہو گیا؟ 75 بار. ایک رکعت میں 75 بار پڑھنا. اب یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. دوسری رکعت میں ٹھہرے، ثنا نہیں پڑھتے، 15 مرتبہ پڑھنا. ٹھہرتے کیا پڑھنا 15 بار؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر رکوع میں جا کے 10، رکوع سے اٹھ کے 10، سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھ کے 10، سجدے میں 10. کتنا ہو گیا؟ 75 150 مرتبہ ہو گیا. اب 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئے. اب بیٹھ جانا اللہ اکبر بول کے. بیٹھ گئے، صرف التحیات پڑھنا. کیا پڑھنا؟ التحیات. التحیات پڑھ لینے کے بعد میں اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جانا. اب پھر 15 بار سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ کے 10 بار، رکوع میں 10، رکوع سے اٹھ کے 10، سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھ کے 10، سجدے میں 10. پھر کھڑے ہو گئے 15 بار سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانا. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار، سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھ کے 10، سجدے میں 10. کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو گیا یہ. اب اس کے بعد جب بیٹھتے التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے 2 سلام پھیر دینا. اب جو دعا مانگنا ہے مانگ لینا. یہ نماز ہے، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کہلاتی ہے. حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے، بھول کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، پیچھے کیے ہوئے، آگے زندگی میں کرنے والا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور رمضان میں اگر یہ ایک بار پڑھے تو غیر رمضان میں 70 بار پڑھنے کے برابر ہے. تو کیا ہے، خاص طور پہ اگر شب قدر کا آپ کو جو ہے موقع عطا ہو گیا تو اسی صورت میں آپ کیا ہے یہ نماز کا اہتمام کر لینا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا ذكر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا صبغة الله، السلام عليك يا سيف الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا محمد مصطفى، السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو زکوٰۃ کے بارے میں ہوئی تھی، تو ہم نے زکوٰۃ کے دینے کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں اور تفصیلی زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو سماعت کی. آج ابھی مزید زکوٰۃ پر گفتگو باقی ہے، تو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے اور باقی مسائل اور فطرے کے تعلق سے ہم گفتگو سماعت کریں گے. میں نے قرآن کریم سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے.
اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اپنے صدقات احسان جتلا کر اور دل دکھا کر ضائع مت کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے جمعہ سماعت کر چکے کہ زکوٰۃ کو قرآن میں بعض مقامات پہ صدقات بھی کہا گیا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے، صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ جب صدقہ یا صدقات کہا جائے تو وہاں پر زکوٰۃ بھی مراد ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ فطرہ اور جو ہے نا عام طور پہ آپ جو خیرات کرتے ہیں وہ سب بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی خیرات کو صدقات بولتے ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے اور عام خیرات بھی ہے۔ جب خالی زکوٰۃ کہا جائے تو اس سے مراد صرف زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، وہاں دوسرے صدقہ خیرات کی بات نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بعض مقامات پر، جیسا نماز کے ساتھ 82 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر جوڑ کے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اللہ پاک نے نماز کے ساتھ نماز جیسا فرض زکوٰۃ کو کیا ہے۔ جتنی فرض نماز ہے اتنی ہی فرض زکوٰۃ ہے، اتنا ہی فرض روزہ ہے، اتنا ہی فرض حج ہے۔ ان کے فرضیت میں ہم فرق نہیں کر سکتے، بات سمجھ رہے نہیں؟ اگر فرق کرے تو مومن نہیں رہتے۔ تو یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز کو چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح زکوٰۃ کسی بندے پر فرض ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے تو حرام ہے۔ جیسے شراب پینے سے بچنا فرض ہے اور شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی کیا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑ دینا حرام ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، چھوڑ دینا حرام ہے۔ جس طرح شراب پینے والے کے لیے وعید بیان کی گئی، نماز چھوڑنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی، زکوٰۃ کو چھوڑ دینے والے کے لیے بھی وعیدیں بیان کی گئی۔ آپ نے تفصیلی گفتگو پچھلے جمعہ سماعت کی کہ آگ میں پتھر گرم کر کے پھسلیاں توڑی جائیں گی، گلے میں سانپ جو ہے رنگ کی صورت میں اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور سونا چاندی کو پگھلا کر اس کے پیشانی میں، بغلوں میں، پیٹھ میں داغا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے ہیں 50,000 سال کا دن قیامت کا ختم ہونے تک ان عذابات کا شکار رکھا جائے گا۔ یہ سب وعیدیں بیان کی گئی۔ پھر دنیا میں اس کے لیے ذلت کیا کہ دنیا میں وہ بخیل مشہور ہوگا، لوگ اس سے نفرت کریں گے، ارے اس سے کیا مانگتے ہیں، دینے والا نہیں ہوگا، بھکاری بھی اس سے نفرت کرنے لگتے۔ دنیا میں اس کی ذلت ہوتی، کوئی بھی اس کو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ یہ دنیا میں اس کے لیے عذاب ہے اور وعید ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں کیا ہے، اس کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا، ایسی بیماریوں میں اللہ اسے مبتلا کر دیتا جو موت تک اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، اور ان بیماریوں میں دولت اس کو خرچ کرتے رہنا پڑتا، اتنا خرچ کرتے رہنا پڑتا کہ جتنی دولت زکوٰۃ نکالنے میں خرچ نہیں کر رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دولت اسے بیماریوں میں خرچ کر دینی پڑے گی۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے، ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہے، یہ ہے۔ بعض حضرات یہ رونا روتے، ارے ہم تو سال کو پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دے رہے، پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہے، پھر بھی بیماریاں ختم نہیں ہو رہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، نظر میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ تو دے رہے، مگر کیا اللہ پاک نے جو اصول بیان فرمائے وہ اصولوں کے تحت دے رہے۔ مثلا آپ کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو، اپنے صدقہ فطر کو ضائع مت کرو، کسی کو دے کے اس کے اوپر احسان جتلا کر۔ اب آپ زکوٰۃ تو دے رہے، اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے، انہیں غریب ہے، مستحق ہے، پریشان والے دیے، اب آپ زکوٰۃ دیتے رہے 4-5 سال،
اب بعد میں وہ بندہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا، تب جب ملے، جب اس کو بولے بیٹا کیا تھے تم، بولے اگر ہم تم کو وہ ٹائم پہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آج تم ایسے مالدار نہ ہوتے، بولے تو زکوٰۃ دیے مگر احسان جتا رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ زکوٰۃ پوری ضائع ہو جاتی ہے آپ کی، اس کا کوئی اجر کوئی فضیلت آپ کو نہیں ملتا، زکوٰۃ دیے بھی پھر بھی پریشانیوں میں مبتلا رہتا انہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے جس کو زکوٰۃ دے رہا اس پہ احسان نہ جتائے۔ کیوں ایسا اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ آپ زکوٰۃ دے کے احسان نہیں کر رہے، وہ لینے والا زکوٰۃ لے کے آپ پہ احسان کر رہا، کیونکہ آپ کو انہیں عذاب الہی سے بچا رہا، انہیں زکوٰۃ لے رہا آپ پریشانیوں سے بچ رہے، انہیں زکوٰۃ لے رہا تب اللہ کے حضور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا، انہیں زکوٰۃ لے رہا تب آپ کے مال میں برکت پیدا ہو رہی، انہیں زکوٰۃ لے رہا تب آپ بیماریوں سے محفوظ ہو رہے، انہیں زکوٰۃ لے رہا قیامت کے دردناک عذاب سے آپ محفوظ کر دیے جا رہے۔ یہ سب چیزوں کو انہیں عطا کر رہا آپ کو۔ زکوٰۃ لینے والا تو ہونا یہ چاہیے وہ لے کے احسان جتائے، الٹا کیا ہو رہا؟ آپ دے کے احسان جتا رہے۔ اس پر اللہ کا غضب یہ نازل ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ پاک پھر دوبارہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے کے باوجود پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، بیماریوں میں مبتلا رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں کی جاتی۔ یہ اہم وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا دے رہا تو صحیح مگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے؟ عقیدہ برابر نہیں ہے، رسول کے بارے میں گستاخیاں کرنے والا ہے، اسلام کے جو بیسک اور بنیادیں ہیں ان کے بارے میں غلط عقائد رکھنے والا ہے، غلط نظریات رکھنے والا ہے، اس کی سوچ قرآن اور حدیث سے ٹکراری، تو ویسی صورت میں وہ بدعقیدہ شخص کی بھی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے ریاکاری کی وجہ سے، آپ زکوٰۃ دے رہے، کئی کو دے رہے بولے تو لوگوں میں تعریف ہونا، آپ کی چرچے ہونا، کیا سخی ہے بھائی اتنے ساڑیاں بانٹ دیا، کیا سخی ہے اتنے کپڑے بانٹا، بولے کیا سخی ہے اتنے جو ہے نا کٹس بانٹ دیا، بولے کیا سخی ہے اتنے نوٹاں بانٹ دیا، بولے ہے نہیں بولا۔ تو دکھانے کے لیے بعض تو کیا کر رہے، کٹس دے رہے، فوٹو کھینچ رہے، پیپر میں ڈال رہے، اخبار میں ڈال رہے۔ اگر یہ ڈالنے کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کی پوری زکوٰۃ بیکار ہے۔ اگر یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے مالداروں کو اور زیادہ شوق پیدا ہونا، میرے اس عمل کو دیکھ کے دوسروں کو شوق پیدا ہونا، انہوں بھی اور زیادہ دینا، تو ان کو شوق پیدا کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا عمل کریں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ دوسروں کو شوق پیدا کرنا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے شہرت طلب کرنے کے لیے، لوگ آپ کی تعریف کرنا، آپ کے چرچے ہونا، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ آپ کے منہ پہ مار دی جاتی، بھلے آپ وہ مدرسے کو دو، بھلے آپ وہ کسی رشتہ دار کو دو، بھلے آپ وہ کسی غریب فقیر آدمی کو دو، ہر صورت میں یہ تینوں صورتوں میں زکوٰۃ آپ کی منہ پہ مار دی جاتی۔ اب یہ تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آپ کے اندر پائی جا رہی تو آپ یہ دیکھ لینا کہ میں پریشان کیوں ہوں زکوٰۃ دے کے؟ اس وجہ سے ہوں کہ میں ریاکار ہوں۔ میں پریشان کیوں ہوں زکوٰۃ دے کے؟ اس لیے ہوں کیونکہ میرا عقیدہ درست نہیں ہے۔ میں زکوٰۃ دے کے بھی پریشان کیوں ہوں؟ اس لیے ہوں کہ میں نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ نہیں دی اور بندے کو دے کر احسان جتایا، اس وجہ سے کیا ہے معلوم ہے، آپ کی زکوٰۃ رائے گاہ چلے جاتی ہے، صدقہ خیرات رائے گاہ چلے جاتا ہے، فطرہ رائے گاہ چلے جاتا ہے، بھلے کوئی بھی نیک عمل ہو وہ رائے گاہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اہم مسئلہ تھا۔ اب آئیے زکوٰۃ کس پر فرض ہے، میں نے بتا دیا کہ کسی شخص کے پاس، پھر دوبارہ سن لے، وہ مسلمان بھی ہے، عقل والا بھی ہے، جوان بھی ہے، پھر اس کے پاس سونا ہے، اگر صرف سونا 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ مسلمان بھی ہے، عقل والا بھی ہے، جوان بھی ہے، سونا بالکل نہیں ہے، صرف چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے اس کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، 1-2 تولے سونا ہے، 3-4 تولے چاندی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی اس کے اوپر۔ کیوں فرض ہو جاتی بھائی؟ 7.5 تولے بتائے تھے پہلے،
یہاں تو جو ہے نا 2-3 تولے ہے یا 1 تولہ سونا ہے اور چاندی 2-3 تولے ہے. تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ 2 چیزیں جب مل کے ہوتی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا ایک چیز کو بیچ کے پوری ایک چیز کا نصاب مکمل ہو رہا کیا. یعنی آپ 2 چیزیں مل کے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، چاندی کو بیچ کے 7.5 تولے سونا تو نہیں خرید سکتے، مگر سونے کو بیچ کے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے آپ. تو دونوں مل کے رہنے کی وجہ سے ایک نصاب مکمل ہو رہا، اس لیے زکوٰۃ فرض ہو جاتی. جس خاتون کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی موجود ہے اور وہ اس کی اکیلی مالک ہے، 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی کی اکیلی مالک ہے، تو اس کے خود پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ اس کو اپنی زکوٰۃ لے جا کے دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب کتنے ایسے بندے ہیں یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے، نہ علماء سے جا کے معلوم کرتے. اب دے رہے بے دھڑک، کیا دے رہا ہم یہاں؟ بولے زکوٰۃ. کس کو دے رہا؟ بولے تو انہوں بہت زیادہ غریب ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر پہننے کو سونا ضرور ہے. وہ سونا بیچ لینا پہلے یا چاندی بیچ دینا، صرف سونا رکھ لینا. 2-3 تولے سونا چاندی بالکل نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، آپ اس کو دے سکتے زکوٰۃ. چاندی خالی، سونا بالکل نہیں ہے، 52.5 تولے تک چھوٹے، 50 تولے بھی اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، آپ دے سکتے. مگر اگر 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی دونوں مل کے موجود ہے تب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر دیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب وہ خاتون کے پاس ہے، اس کا شوہر ہے، انہیں غریب ہے، تو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے آپ، شوہر کے ہاتھ میں دینا، بیوی کے ہاتھ میں نہیں دینا، نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھا عورت کے پاس تو ہے مگر اس کے جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کے پاس نہیں ہے اور وہ پورے غریب ہے، تو بیٹے بیٹیوں کے ہاتھ میں دیو آپ زکوٰۃ، مگر وہ عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جس کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی موجود ہے. یہ ہو گیا. اب کسی شخص کے پاس یا کسی خاتون کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اب بینک بیلنس ہے، خالی کیا ہے؟ صرف روپیے. تو آج کی تاریخ میں چاندی کی کیا قیمت ہے معلوم کر لینا مارکیٹ سے. کیا معلوم کر لینا؟ 730 روپیے، بعض 710 روپیے بتا رہے، 730 روپیے چاندی کی قیمت. یہاں سنار حضرات بھی بیٹھے ہوئے، تو 730 روپیے چاندی کی قیمت ہے. اس کے حساب سے آپ 52.5 تولے چاندی کے کتنے روپیے ہو رہے ٹوٹل کر کے دیکھ لینا. اب وہ اتنے روپیے آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ کیا ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ یعنی اس سے کم رقم موجود ہے. کسی بندے کے پاس 10,000 روپے اور 10,000 1 سال سے ہے اس کے پاس اور رکھ لے گئے انہیں بینک بیلنس کے طور پہ، تو کیا اس کی زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ 10,000 میں آج کی تاریخ میں 52.5 تولے چاندی نہیں آتی. اس لیے کیا ہے معلوم ہے اتنے روپیے پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 1 سال گزر گیا پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ 20,000 ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ 30,000 ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے اوپر ہوتے ہو 52.5 تولے چاندی کے، تو اس صورت میں زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتی. یہ کب ہے مسئلہ؟ جب سونا چاندی بالکل نہیں رہنا، صرف اونلی روپیے رہنا، تب کیا ہے معلوم ہے یہ روپیوں کو دیکھ کے زکوٰۃ نکالی جائیں گی. آگے بات سمجھ میں؟ اب ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے بینک بیلنس ہے، تب انہیں کیا ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. کتنی نکالنا؟ 2.5%. تو زکوٰۃ 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپیے زکوٰۃ نکالنا، 2 لاکھ روپے پہ 5,000 زکوٰۃ نکالنا. سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ زکوٰۃ نکال کے کس کو لے جا کے دینا؟ ایسے شخص کو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کے روپیے نہیں رہنا، اور جس کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی دونوں مل کے نہیں رہنا، یا جس کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولے سونا نہیں رہنا. کسی کے پاس اگر چاندی ہے صرف تو 52.5 تولے چاندی نہیں رہنا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سب کو گوشے گودار ہو گیا. اب آگے چلیے. اب زکوٰۃ نکال دی، آپ کس کو لے جا کے دے سکتے. تو اس پر جو ہے نا اللہ پاک نے وضاحت فرمائی. قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، 60 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ آیت شریفہ میں اللہ پاک نے بیان کیا بغیر کسی شک و شبے کے صدقات یعنی زکوٰۃ
کس کو دے سکتے؟ صرف فقیروں کو دے سکتے، مسکینوں کو دے سکتے۔ فقیر اور مسکین کس کو بولتے ہیں ابھی میں وضاحت کر دیا، جس کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کے ہوتے ہیں، روپیے موجود نہ ہو، اس کو کیا بولتے؟ فقیر بولتے۔ اور مسکین کس کو بولتے؟ مسکین ایسے فقیر کو بولتے انہیں غریب رہتے ہوئے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ویسے لوگوں کو تلاش کر کے پہنچانا، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بہت سارے اپنے رشتہ داروں میں چھوتے، انہوں بولتے نہیں، بس خالی دیکھتے، بس آپ کس کس کو دے رہے خالی دیکھتے، مگر ان کے حالات ایسے خطرناک خراب رہتے کہ آپ ان سے واقف رہتے ہوئے بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا شخص جس کے رشتہ دار یعنی سگا بھائی، سگی بہن اور جو ہے نا کیا پھوپھی، چاچا، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد، یہ سب کیا ہے؟ غریب ہیں، اور آپ ان کے حالات سے واقف ہوتے ہوئے ان کو نہیں دے رہے، اور کس کو دے رہے؟ آپ غریبوں فقیروں میں بانٹ رہے، دریا دلی دکھا رہے، تو وہ زکوٰۃ اور فطرہ قبول ہی نہیں کیا جاتا بولے سرکار، کہ اس کے رشتہ دار تو تڑپتے رہیں، باہر والے کیا ہے؟ مزے اڑائیں، تو اس کی وہ زکوٰۃ اور فطرہ قابل قبول نہیں ہوتا، فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ تو فقیر اور مسکین کو دینا یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے ویسے لوگوں کو بھی دے سکتے۔ مثلا آپ کی بستی میں بہت سارے کافرین آپ کے پڑوسی ہیں، اب آپ دوسروں کو دے رہے، وہ بھی غریب ہے، ان کو نہیں دیے تو نفرت پیدا ہوں گی ان کے دلوں میں آپ کے لیے۔ تو ویسا اگر مسئلہ ہے تو آپ اس صورت میں آپ کے پڑوس میں رہنے والے کافرین جو غریب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ لیکن کیا ہے معلوم ہے، جب آپ کی بستی میں کوئی بھی کافر نہیں ہے تو پھر آپ پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا، پھر اپنے شہر کے آپ کے پڑوسیوں میں غریب کون ہے ان کو دیکھنا، پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کے شہر کے غربا، فقراء اور آپ کے شہر کے مدرسوں کا تعاون کرنا وہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مدرسے کے یا جیسے بیت المال چلا رہے ہمارے نظام آباد، بیت المال سے کیا ہے ہر غریب لڑکی کی شادی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے رقم دیتے وہاں پہ، تو پورا حساب رہتا، تو بیت المال میں بھی آپ کیا کر سکتے؟ زکوٰۃ دے سکتے۔ تو زکوٰۃ دیتے، رسید دیتے، پورا حساب رکھتے، پھر ہر غریب بچی کی شادی رہی تو وہ کبھی 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے، جیسا ان لوگوں کی یعنی طاقت کے حساب سے تعاون کرتے رہتے۔ تو وہاں پہ وصولی کرنے کے لیے کسی نہ کسی شخص کو نوکری پہ رکھا جاتا، مقرر کرتے کہ جا کے وصول کر کے لاؤ، تو وہ بندہ رسید بک لے کے وصول کر رہا، تو وہ وصول کرنے والے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے، حالانکہ انہیں مالدار ہے، انہیں لکھپتی ہے، مگر رسید لے کے وصولی کو نکلا، انہیں خود زکوٰۃ دے لیتے پھرتا، مگر انہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہا، تو وہ زکوٰۃ آپ اس کو کیوں دے رہے؟ انہیں بیت المال میں لے جا کے جمع کرتا بول کے دے رہے۔ جیسا کہ اب میں مدرسے کا ذمہ دار شخص ہوں، مجھے بہت سارے حضرات کیا ہے زکوٰۃ دے رہے، تو کیا میرے ذمہ میں نہیں جاری ہو؟ میں کو نہیں دے رہے آپ، اصل میں مدرسے میں غریب جو طلبہ پڑھنے والے یتیم وغیرہ وہ حضرات کو دے رہے، تو ہم کیا کہلاتے؟ عامل کہلاتے، تو ہم کو زکوٰۃ دینے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی، جبکہ میں خود زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص ہوں، تو آپ جو زکوٰۃ مجھے دے رہے ہیں وہ میرے جیب میں نہیں جاتی، مدرسے کے غلے میں جمع ہوتی ہو، تو وہ جو زکوٰۃ آپ مجھے دے رہے میں عامل ہوں اس لیے دے رہے، تو میرے پاس سے جو آپ رسید حاصل کر لے رہے وہ مدرسے کو پہنچ گیا بول کے گارنٹی آپ کو مل جا رہی اس کی، تو وہ رقم سے مدرسے میں پڑھنے والے غریب طلبہ وغیرہ کو کیا ہے تعاون کیا جاتا۔ تو ایسے کمیٹی کے جو ذمہ دار حضرات رہتے ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کر سکتے اور ان کے پاس سے رسید حاصل کر لے سکتے۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان کیا، اور فرمایا غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ اب تو غلامی کا دور ہے نہیں، پہلے انسانوں کو خریدتے بیچتے تھے، تو کسی انسان کو خرید لیے تو پھر اس کو کیا ہے بغیر تنخواہ دیے کہ اپنے پاس یعنی کام وغیرہ کراتے رہتے تھے، جب تک وہ مالک یہ نہیں بولا میں تیرے کو آزاد کر دیا، جب تک انہیں آزادی نہیں ہوتا تھا، یا آزاد ہونے کے لیے کچھ اس کے اوپر پیسے رقم کیا ہے اس کو متعین کر دیتا تھا، اتنے لاکھ دے دے تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں بول، تب انہیں جا کے زکوٰۃ وصول کر لے کے لا لیا اور اس کے پیسوں سے اپنے آپ کو چھڑا لے رہا، تو آپ اس کے چھڑانے میں کیا ہے زکوٰۃ دیے تو بھی ادا ہو جاتی، مگر اب تو غلامی کا دور ہے ہی نہیں۔ ایسے قرض دار شخص سے کوئی بندہ قرض دار ہے،
اور انہیں قرض غریبی کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہا, پریشان آ لے, دینے کی نیت ہے اس کی, قرضہ دینے کی, ادا کر دینے کی کوشش بھی کر رہا, لیا تھا ضرورت کے تحت مگر دے نہیں پا رہا, تو ویسے بندے کو بھی آپ کیا کر سکتے, پیسے دے کے اس کا قرضہ پھٹا دے سکتے, تو اس میں بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن آپ کسی بندے کو قرض دیے, یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں, آپ کسی بندے کو کیا کرے, قرض دیے 1 لاکھ روپے, اب قرض دے دیے, دے دینے کے بعد انہیں واپس نہیں کر سک رہا, تو آپ کیا کریں, میں اس کو قرضے میں پکڑ لیتا ہوں, بولے تو نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیتے وقت یہ نیت نہیں تھی کہ اگر انہیں واپس نہیں کرا تو میں اس کو زکوٰۃ میں پکڑ لیتا ہوں بول کے. جب دے رہے تھے اسی وقت اگر یہ نیت کر لیتے تو دیے ہوئے رقم کو زکوٰۃ میں پکڑ سکتے تھے, واپس نہیں کرنے کی صورت میں. دیتے وقت آپ خالی قرض دینے کی نیت سے دے دیے, اب انہیں واپس نہیں کر پا رہا, اس کی مجبوری ہے, کرتوں برا انہیں آئے جب کر دیتا ہوں برا, مگر اب واپس نہیں کر سک رہا, تو اس صورت میں آپ کیا ہے معلوم ہے, یا تو اس کا قرضہ ایسے ہی معاف کر دینا, آپ کو اجر ملتا, اس کا فضیلت ملتی. کیا فضیلت ملتی؟ حدیث پاک میں کوئی مومن اگر اپنے مومن بھائی کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرض دیا, 1 لاکھ روپے دیا, 50,000 روپے دیا, 1000 روپے دیا, 500 روپے دیا, جو بھی دیا, چھوٹا بڑا چھوٹی بڑی رقم دیا, تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب تک انہیں واپس نہیں دے دیتا تب تک آپ کے کھاتے میں اتنی رقم روز خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا. اب بولو فائدے میں ہے نہیں ہے قرضہ دینے والا آدمی؟ کتنے فائدے میں, اگر آپ کسی کا قرضہ معاف کر دیے, اس کی پریشانی اس کے حالات کو دیکھ کے کیا کریں, معاف کر دیے, تو اللہ کے حبیب فرمایا وہاں سے لے کے قیامت تک روزانہ اتنی رقم 2 گنا اضافے کے ساتھ خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا. قیامت تک روز 2 لاکھ روپے, اب 2 لاکھ روپے قرضہ دیے تو روز 2 لاکھ روپے کون خیرات کرتا, روز 2 لاکھ نہیں 4 لاکھ روز خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا. یہ تو ہو گئی دنیاوی فضیلت. اب مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے حضور پہنچیں گا, بعض گناہ اس کے ایسے ہوں گے, وہ قرض دیاسوں والے کے ایسے ہوں گے کہ جس پر اس کی گرفت ہوں گی, تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گا اس کے ساتھ سختی مت کرو, نرمی کا معاملہ کرو. فرشتے عرض کریں گے مولا کیوں, انہیں تو یہ گناہ کرا, تو اللہ پاک فرمائیں گا یہ بندہ میرے مومن بندوں کی مدد کے لیے انہیں قرض دیتا تھا, جب وہ دے نہیں پاتے تو ان کو مہلت دیتا تھا, چھوٹ دیتا تھا, ان کے ساتھ نرمی کرتا تھا. آج میرے دربار میں پہنچائے, مجھے اس پر سختی کرنے میں شرم آتی ہے, لہٰذا اس بندے کو کیا ہے میں نے بخش دیا, اس عمل کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دو. وہ بندے کی مغفرت کر دی جاتی. تو قرض دیے تو جس کو قرض دیے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں, نہیں دے پا رہا اس کی مجبوری کو سمجھیں. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں, بعض لوگ کیا ہے قرض لیتے, کئی کو لیتے معلوم, واپس دینا ہی نہیں ہے, ڈبا دینا ہے بول کے لیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید بیان کرے سرکار, جو قرض اس نیت سے لے رہا ڈبا دے تم بول کے, تو اللہ کے حبیب ویسے شخص کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائے, اور فرمایا قیامت تک اس کی روح کو زمین آسمان کے بیچ میں معلق لٹکا کے عذاب دیا جاتا. فرمایا سرکار نے ایسی سخت ترین وعید بیان فرمائی. تو قرض لینے سے بچو بولے, ایسے اگر لیے تو دینے کے ارادے سے اس کو جلد از جلد دینے کی, ادا کرنے کی کوشش کرو بولے. اور دوسری طرف جو قرض دینے والا بندہ ہے اس سے فرمایا کہ نرمی کا برتاؤ کرو. کیسے ہمارے اسلام مذہب کے جو ہے تعلیمات ہے, ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا ہمارا اسلام مذہب بتاتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا قرض دار ایسے بندے کے لیے کیا کر سکتے آپ, وہ قرض دار ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض ادا کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو, اللہ کی راہ میں کا مطلب مدرسوں کو دے سکتے, بیواؤں کو دے سکتے, یتیموں کو دے سکتے. اب کوئی طالب علم ایسا ہے انہیں پڑھنا چاہ رہا مگر پڑھنے کے لیے اس کو بک خریدنے کے لیے, اسکول کی فیس پے کرنے کے لیے, لباس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, تو آپ اس کی اسکول کی فی اور اس کے جو ہے نا لباس اور اس کے بکس وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لگا کے اس کی پڑھائی کرا دے رہے. تو بالکل اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو فرمایا مسافر خانہ کیا ہے معلوم ہے, بنوا کے مسافروں کے لیے کیا کرے, وہاں پہ انتظام کر رہے آپ, روز جو بھی مسافر ہے آپ پریشان آ لے اس کو 500 روپے 1000 روپے وہاں سے دلوا دے رہے زکوٰۃ کی رقم سے سال بھر. تو ایسا بھی کر سکتے آپ.
مگر اس میں یہ بات ذہن نشین رکھے، تعمیر اگر مسافر خانے کی زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا رہے تو نہیں کرا سکتے۔ کوئی پل کی تعمیر کرا رہے، یہاں پل برابر نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے کراتے بولے تو نہیں کرا سکتے، کسی کی تنخواہ میں نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لے، آیت میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہے، بولے قرآن میں اللہ نے تھوڑے ہی بیان کیا ہے، زکوٰۃ کی فہرست جو سنائی جن کو دینے کے تعلق سے جن کو دینے کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا وہ تو یہ فہرست ہے، نہیں دینا کن کو ہے وہ تو بیان ہی نہیں کیا، تو سب کو دے سکتے، جہالت ہے یہ۔ وہ ذکر اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ کہاں بیان کیا اللہ کے حبیب نے؟ حدیث پاک میں۔ سید جو زادے ہیں، سید زادے ہاشمی گھرانے کے جو سید ہیں، حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کی جو اولاد سے ہیں، ویسے سیدوں کو تو خصوصی طور پہ آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، اگر دیے تو ادا نہیں ہوتی۔ میں میری طرف سے نہیں بول رہا یہ بات، اللہ کے حبیب کا ارشاد سنیے، صحیح مسلم شریف میں ہے حدیث پاک، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوسخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ کیا بولے سرکار؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ خیرات، صدقہ جیسے صدقہ فطر ہے اور جو جان کا صدقہ بول کے دیتے، وہ تمام صدقات کی بات کر رہے اللہ کے حبیب۔ یہ تمام صدقات، زکوٰۃ، فطرہ اور جان کی جو زکوٰۃ دیتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے حرام ہے بولے سرکار، یعنی ان کو دینا جائز ہی نہیں ہے بولے سرکار، اور ان کا استعمال میں لانا کھانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے فرمایا۔ اور یہ مسلم شریف میں یہ جو حدیث سنائی ہے نا، انہوں نے کس میں روایت کیا؟ امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں، تو وہ خود یہ عقیدہ دے رہے، یہ حدیث زکوٰۃ کے باب میں بیان کی اللہ کے حبیب نے، اور باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ، حدیث نمبر 2531 ہے۔ اب اس سے بات معلوم ہوئی سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا کیوں نہیں دینا بھائی؟ انہیں غریب ہے، پریشان حال ہے، پھر ہم دیے تو ادا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو وہ بیچارے پہ ظلم ہو گیا؟ نہیں، ہم کو کہا گیا اعلیٰ پیسوں سے صدقہ خیرات کرو، ان کو اپنے پاکیزہ مال سے ان کی مدد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ نے نبی کے گھر والوں کو ہر گندگی سے پاک کر کر ستھرا کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے۔ کیا کر لیا اللہ نے؟ مضبوط ارادہ کر لیا ان کو پاک کرنے کا۔ اللہ پاک کرنے کا ارادہ کر رہا، آپ مال کا میل نکال کے ان کو دے رہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے۔ دیکھو بھائی، آپ جب وضو بنا رہے، جو پانی وضو کے لیے آپ استعمال کرتے وہ کیا رہتا؟ پاک بھی رہتا، پاک کرنے کی خوبی رکھتا انہیں۔ اب جب اس کو آپ منہ میں لیے کلی کرے، اب یہ کلی کرے سو پانی پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا انہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہاتھ دھوئے وہ پانی دھل کے گر رہا، پاکی چھے مگر وہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسا پانی کا مسئلہ ہے، ایسا ہی جو آپ کا مال جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں بھی، وہ مال سے کیا کہ تعاون کرے تو وہ پاک ہے، اور جب زکوٰۃ نکال لیے وہ مال کا پورا دھوون ہے، مال کا کیا ہے؟ میل ہے، وہ آپ آل رسول کو نہیں دے سکتے، دیے تو ادا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ کے حبیب نے حدیث میں منع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آل نبی کی شان اور عظمت کیا ہے؟ روزانہ چاہے سنی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت کا ہو، کوئی بھی جو ہے نا یعنی اسلامی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بھی نماز پڑھتا ہے، کیا پڑھا نماز میں؟ بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے حبیب نے دار قطنی کی حدیث پاک ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھے اور مجھ پر میری آل پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، فرمایا سرکار نے۔ تو سید اور آل محمد وہ ہے کہ جن کا نام نماز میں لیں اور نماز میں درود پڑھے تو آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے تو ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور آپ ان کو کیا دے رہے؟ مال کا میل دیتے نہیں، آپ کے پاکیزہ رقم سے ان کی مدد کرنا۔
آپ کے پاکیزہ مال سے ان کا کیا ہے تعاون کرنا. جیسے مسجد کو زکوٰۃ نہیں دیتے ایسی سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا. تو کیا مسجد کا تعاون نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, مگر کیسی رقم سے کرتے؟ پاکیزہ رقم سے کرتے. ایسے ہی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پاکیزہ جو ہے نا کیا ہے مال سے تعاون کرنا چاہیے. میں نے بتایا ماں باپ کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی کو. دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نانا نانی کو نہیں دے سکتے, نانا نانی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے, دادا دادی پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی, مسجد میں نہیں دے سکتے, بیوی کے مہر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مہر دے رہے مگر زکوٰۃ دے دیتے بولے تو نہیں ادا ہوتی. اسی طریقے سے کیا ہے معلوم, کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر بیوی اپنے سسرال میں سسر کو یا ساس کو دے رہی زکوٰۃ دے سکتی ہے. شوہر اپنے جو ہے نا سسرال میں ساس یا سسر کو زکوٰۃ دے رہا تو ادا ہو جاتی زکوٰۃ. سمجھ گئے بات آپ؟ جس طرح آپ اپنے سگے بھائی سگے بہن کو دے سکتے, اسی طرح سالہ اور سالی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. اسی طریقے سے عورت اپنے دیور اور ننند کو زکوٰۃ دے سکتی. تو جس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے. بعض لوگ کیا سوال کر رہے ہیں معلوم, بیوی کے پاس سونا چاندی ہے مگر شوہر قرض دار ہے, تب زکوٰۃ نکالنا نہیں نکالنا؟ تو بیوی مالک ہے سونے چاندی کی, بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے, انہیں اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنا. نہیں نکالی تو پھر گنہگار ہوتی. بولے میں تو کمانے والی نہیں ہوں نا, سونا چاندی کہیں کو رکھے اماں بول کے پوچھنا ان کو. سمجھ گئے بات آپ؟ تو اتنا سونا چاندی رکھو رکھو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. اگر آپ رکھیں گے تو زکوٰۃ تو دینا ہی ہے. تو زکوٰۃ دینے کے لیے یا تو آپ اپنا سونا چاندی بیچنا پڑے تو بیچ کے ادا کرنا, نہیں تو پھر سانپوں کو تیار کر لینا معیشر کے لیے, اور جو ہے نا کیا ہے عذاب کے لیے تیار ہو جانا. اتنے گناہ کرنا جس کا عذاب آپ سہ سکتے. ذرا ایک انگلی لے کے کیا کرو, موم بتی سلگا کے اس کے اندر جو ہے نا آنچ لگا کے ایسا رکھ دو, کتنی جلن ہوتی, کتنی تکلیف ہوتی دیکھو ذرا. سرکار فرمائی یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی, جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے. اگر کوئی جہنم میں جلراسوں والے بندے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیے, انہیں سو جاتا بولے, اتنی ٹھنڈی دکھتی کہتے اس سو جاتا بولے سرکار. تو اب یہ آگ کو ہم 2 منٹ انگلی رکھے تو برداشت نہیں کر سک رہے, 4-5 دن تک انگلی جلن ہوتے رہتی, جلتے رہتی, تکلیف کا شکار رہتے. اور وہ یہ آگ سے ہزاروں گنا جو ہے نا زیادہ خطرناک آگ ہے. تو ذرا سوچیے اس کو برداشت کیسے کر سکیں گے. تو خواتین توجہ دیں, خود کے سونے چاندی کی خود پر زکوٰۃ فرض ہے, شوہر کے اوپر فرض نہیں ہے. شوہر بیچارہ قرض دار ہے تو انہیں بری ہے, اگر نہیں نکال سک رہا انہیں آپ کے سونے چاندی کی تو آپ خود بیچ لے کے نکال لینا ہے. شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیا بیوی کے سونے چاندی کی. بیوی سے پوچھا جائے گا پینی گئی کو اتنا سونا چاندی پھر زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی. اچھا اور ایک مسئلہ یہ ذہن نشین کر لے, بعض لوگ بول رہے 1 کلو سونا ہے مولانا گھر میں, مگر کیا ہے معلوم 7.5 تولے پہ تو فرض نہیں ہے نا زکوٰۃ. 7.5 تولے مائنس کر دے کے جو ہے نا اس کی زکوٰۃ نکالنا, کیا پوچھ رہے, سمجھ رہے آپ؟ ویسا نہیں ہے, پورے کے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا ہے, 7.5 تولے مائنس کرنے کا نہیں ہے. 52.5 تولے چاندی ہے سمجھو مثال کے طور پر, کسی بندے کے پاس بسکٹ کی صورت میں 52.5 تولے چاندی, تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو 52.5 تولے مائنس کر دینا کیا, تو زکوٰۃ ہی فرض کیا رہتی پھر, ہے نہیں بولو. تو سونا آپ کے پاس 10 تولے ہے تو 7.5 تولے مائنس کر کے باقی کے 2.5 تولے کی زکوٰۃ نکال رہے بعض لوگ. ایسا نہیں ہے مسئلہ, 10 تولے سونا ہے تو پورے 10 تولے کی زکوٰۃ نکالیں گے, 7.5 تولے تو پورے 7.5 تولے کی زکوٰۃ نکالیں گے. سمجھ گئے؟ اگر زیور کی صورت میں بنا ہوا ہے تو ہر 1 تولے پہ 1 گرام مائنس کرنے کی اجازت ہے خالی. اگر بسکٹ کی صورت میں پورے کے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا ہے. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے. اب فطرے کے تعلق سے بات آپ کے گوشے گزار کر کے میں رخصتی چاہوں گا. قرآن حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عید الفطر کی نماز سے پہلے اتنے مال کا مالک بن گیا جس سے انہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا, یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے, یا 7.5 تولے سونا, یا 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا موجود ہے, 2 مل کر, تو ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے.
یہ کب کی بات بیان ہو رہی؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ اتنے مال کے مالک بن گئے تو آپ کے اوپر کیا ہو جاتا؟ فطرہ واجب ہو جاتا۔ فطرہ واجب ہونے کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا، پھر صاحب نصاب ہونا۔ لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے 1 سال گزرنا آپ کی دولت پہ، 1 سال نہیں بھی گزرا تو فطرہ دینا ہے۔ اب فطرہ واجب ہو گیا تو اب وہ فطرہ دینے والا جو شخص ہے وہ کتنا نکالنا فطرہ؟ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ فطرہ دینے والا شخص گیہوں دے رہا ہے تو آدھا سا گیہوں دے بولے سرکار، اور جو دے رہا ہے یا کشمش دے رہا ہے یا منقع دے رہا ہے یا پھر کھجور سے فطرہ ادا کر رہا ہے تو 1 سا دے بول کے فرمایا سرکار نے۔ اب یہ سا کیا چیز ہوتی؟ تو بولے ایک پیمانے کا نام ہے، چٹھوے کا نام ہے وہ۔ تو وہ کتنے کلو کا رہتا؟ تو گیہوں کے حساب سے جب آپ دے رہے تو آدھا سا دو بولے سرکار، تو علماء اکرام اس کی تحقیق کرے کہ وہ کتنے کلو کا رہتا۔ تو نظامیہ، جامع نظامیہ کے علماء اکرام جو ہے مکہ مکرمہ سے چٹھوا اٹھا کے لائے، وہ 2.5 کلو کا نکلا۔ کتنے کلو کا نکلا؟ پورا کمپلیٹ 2.5 کلو کا۔ وہ فتویٰ دیے 1.25 کلو گیہوں اگر دیے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جاتا، یا اتنے پیسے دے دینا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے اس کو فطرہ دے سکتے، جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ تو اب 1 سا بولے تو کتنا دینا؟ 2.5 کلو دینا۔ کھجور دے رہا تو 2.5 کلو، جو دے رہا تو 2.5 کلو، سمجھ گئے آپ؟ یا پھر کیا ہے، کشمش منقع دے رہا تو 2.5 کلو دینا۔ یہ نظامیہ کا فتویٰ ہو گیا۔ بریلی کے علماء کرام انہوں اپنی تحقیق کرے تو ان کی تحقیق کے مطابق وہ نکلا 4 کلو 2 چھٹاک کا، پورا مکمل سا۔ تو انہوں فتویٰ دیے 2 کلو 1 چھٹاک گیہوں دینا، آدھا سا گیہوں دے رہے تو، یا اتنی رقم دے دینا۔ اب جو ہے نا کیا ہے معلوم، کشمش کھجور یا منقع کے حساب سے دے رہے یا جو کے حساب سے دے رہے تو 4 کلو 2 چھٹاک دینا، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اب دیوبند کے علماء کرام کا 1.25 کلو کا فتویٰ ہے۔ تب ان فتووں میں ہم کس اعتبار سے دینا؟ تو اپن اپنی استطاعت کو دیکھ لینا، اپنی طاقت کو دیکھ لینا کہ اپن روزانہ یہ مہینے کو کتنا کما رہے، آپ ہر مہینہ کتنا کما رہے۔ اگر خالی 10,000 12,000 15,000 اتنا کما لے رہے تو پھر آپ نظامیہ کے حساب سے وہ فتوے کے مطابق فطرہ دے لینا۔ اور اگر آپ کی کمائی اچھی ہے 25-30 ہزار 35-40 ہزار ہے تو اس صورت میں بریلی علماء کرام کے فتوے پہ عمل کر لینا۔ اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے، 2 کلو 1 چھٹاک گیہوں کے حساب سے، اور اگر کھجور وغیرہ دے رہے تو 4 کلو 2 چھٹاک، اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس فتوے پہ عمل کر لینا۔ اب اکثر کیا ہے معلوم ہے، اب عمومی طور پہ جو نظامیہ کے حساب سے فطرہ دے رہے 50 روپے اگر دے رہے تو ان کے حساب سے فطرہ ادا ہو جاتا۔ بریلی علماء کرام کے حساب سے دے رہے تو 100 روپے دے لیے تو بہتر ہے، 25-80 روپے ہوتے لیکن 100 روپے دے دیے تو زیادہ بہتر ہے ایک فطرے میں۔ اب یہ فطرہ جو ہے نا کس کو دینا بولا میں؟ آپ غریب کو دے سکتے، مسکین کو دے سکتے، سید کو نہیں دینا، مسجد کو نہیں دینا، مدرسے میں دے سکتے، اور اپنے سگے بھائی سگے بہن غریب ہے تو ان کو دے سکتے، پھوپھی چاچا ماموں خالہ اور ان کی اولاد غریب ہے تو ان کو دے سکتے فطرے بھی۔ اب جو آدمی لاکھوں کمانے والا ہے، لکھپتی ہے، انہیں کیا حساب سے دینا فطرہ؟ انہیں کھجور کے حساب سے تو بھی دے لینا، کشمش منقع کے حساب سے تو بھی دے لینا، سمجھ گئے بات آپ، یا جو کے حساب سے تو بھی دے لینا، افضل ہے یہ۔ اور سرکار نے کبھی فطرہ گیہوں کے حساب سے دیا اور کبھی فطرہ جب حالات حضور کے اچھے رہے تو کھجور کے حساب سے بھی دیا، منقع کے حساب سے بھی دیا، کشمش کے حساب سے بھی دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ بھی جب حالات آپ کے برے ہوں، خراب ہوں تو اس صورت میں کم والا فطرہ دے لیں، جب حالات اچھے ہو جائیں تو اس صورت میں اعلیٰ قسم کا کیا ہے فطرہ دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کروڑ پتی آدمی 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے فطرہ دیا تب بھی فطرہ ادا ہو جاتا، مگر بخیل بولیں گے اس کو، کیا بولیں گے؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ بھی خرچ نہیں کر رہا بولیں گے، ہے نہیں، بخیل آدمی کہلائیں گا انہیں۔ تو فطرہ تو ادا ہو جاتا۔ اب فطرہ جو ہے نا شادی شدہ شخص ہے تو انہیں خود اپنا بھی دینا، اپنی بیوی کا دینا، اور جو بچے اس کے نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، وہ بچوں کا بھی فطرہ دینا۔ اب اگر بیوی حاملہ ہے تو کیا وہ حمل سے ہے سو بچے کا فطرہ دینا
نہیں، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ جو بچے پیدا ہو گئے اور جوان نہیں ہوئے، وہ لڑکا اور لڑکی کا فطرہ دینا باپ پہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو دینا ہے۔ لیکن جو بالغ ہو گئے بچے، وہ بچوں کا فطرہ باپ کو دینا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ بچے مالدار ہو گئے انہوں دے لینا، نہیں ہے تو ان پہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ اب فطرہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس پر فطرہ واجب ہو گیا اور انہیں عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا یا عید کی نماز کے بعد ادا کر دیا، دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس کے رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح اور رمضان میں کی گئی عبادات کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی خامیاں رہ گئی، جو بھی مسٹیکس رہ گئی، ان کو اللہ درگزر فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ فطرہ دینے کی فضیلت ہے۔ اب ایک بندے پر فطرہ واجب نہیں ہوا، پھر بھی انہیں دے رہا، اچھی بات ہے، ادا ہو جاتا اور اس کا ثواب اس کو برابر ملیں گا۔ مگر جو مالدار شخص فطرہ واجب ہونے کے بعد نہیں دیا تو اس کے نہ رمضان کے روزے قبول ہوتے، نہ نماز تراویح قبول ہوتی، نہ رمضان کے کوئی اعمال اس کے قبول ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ جن پر فطرہ واجب ہے وہ نہیں دیے تو ان کے لیے وعید بیان کی اللہ کے حبیب نے۔ ایک آخری مسئلہ وہ یہ کہ اب عید تک فطرہ نہیں دیا، عید کی نماز بھی پڑھ لیا، تب فطرہ دینا معاف ہو جاتا کیا؟ نہیں معاف ہوتا۔ فطرہ دینا واجب ہے۔ انہیں عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا تو عید کی نماز کے بعد دینا، عید کے دن دینا۔ اگر عید کا دن بھی گزر گیا دوسرے دن دینا، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، واجب ہی رہتا انہیں، مرنے سے پہلے دینا چھ سو۔ اگر نہیں دیا تھا 5 سال سے تو 5 سال کا دینا انہیں، ابھی نہیں دیا تو بھی کیا ہے؟ پھر گناہ گاری سے رہتا انہیں۔ یہ بات کو ذہن نشین کر لے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا